اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس مبارک ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا ہمیں کافی دیر سے انتظار تھا. وہ ہمارے درمیان الحمدللہ آ چکے ہیں. علی گڑھ ضلع کے جمعیت علماء ہند کے ضلع صدر ہیں اور ایک ادارہ علی گڑھ میں بہت بڑا ادارہ ہے جس میں درس نظامی ہیں اس کے محتمم ہیں, اور ایک ادارہ رائٹ میں ہے اس کے بھی آپ محتمم ہیں. اللہ رب العزت بڑے کام لے رہا ہے, اور اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو دعوت دینا چاہتا ہوں. کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے, کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے, وہ پھول ہی گلشن کی تعریف بدلتا ہے. میری مراد ہے حضرت مولانا شاہ محمد صاحب صدر جمعیت علماء علی گڑھ و محتمم مدرسہ دارالعلوم شہابیہ و فیض القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام, خصوصاً حضرت مولانا مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہ, جو ہمارے اکابر کی ایک بڑی نشانیوں میں سے موجود ہے. آپ کے والد محترم, آپ کے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیتوں میں گزرے ہیں. حضرت مولانا علامہ رفیق احمد صاحب بہسانی وہ شخصیت تھے. علماء کیا ہیں, کیسے ہونے چاہیے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا علمی مقام کیا ہے, انہوں نے پہچان کرائی تھی اس وقت میں. بڑی شخصیت تھے. ان کے حالات جب پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کا علمی مقام کتنا تھا, ان کا عملی مقام بھی کتنا تھا. تو آج اصل میں بیان تو مولانا کا ہی ہونا ہے. بھئی ہم تو روزانہ ہفتے بعد, 10 دن بعد, 20 دن بعد, مہینے بعد, 2 مہینے بعد آتے ہی رہتے ہیں, اور انشاءاللہ آتے ہی رہیں گے. کچھ باتیں کسی موقع پر کہہ دیتے ہیں, کچھ باتیں کسی موقع پر کہی جاتی ہیں, لیکن مولانا ہمارے ہاں کبھی کبھی آتے ہیں. ایسے اسباب بنے کہ ایسی شخصیات بار بار تشریف لائیں. تو یہ
اسٹیج پر موجود ہیں ہمارے ماسٹر آس محمد صاحب، بارہا تشریف لاتے ماشاءاللہ، اور بڑی اچھے انداز میں اپنے شاعرانہ انداز میں اسلام کی جو ہے یعنی کہ اشاعت کرتے ہیں۔ اور ہمارے مولانا، ہمارے بڑے مولانا فیض الحسن صاحب سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں، قاری لیاقت صاحب ہمارے ساتھیوں میں موجود ہیں، قاری نبی حسن صاحب، اور میرے استادوں کے قائم مقام مولانا یامی صاحب، قاری یامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرے خاص دوست، خاص ہم مشرب، ہم مسکن کہہ لیجئے، حاجی نور الدین صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے جو ہیں ہر دل عزیز قاری صغیر احمد صاحب۔ چونکہ یہ پروگرام ایک تعزیتی پروگرام ہے، اور تعزیتی پروگرام بھی بڑی شخصیتوں کا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ نام تو بظاہر دو ہیں، لیکن ہمارے جو علماء، ہمارے اساتذہ جو قریب وقت میں ابھی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان سب کا تعزیتی پروگرام ہے۔ خصوصاً حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب استاد حدیث خادم الاسلام، ان کا خصوص کے ساتھ میں نام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہمارے قریب میں ہمارے بڑے اکابروں میں مفتی سعید احمد صاحب ہیں، اور بھی دیگر ہمارے اساتذہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہاپور سے بڑی شخصیات دنیا سے جا چکی ہیں، ان سب کا تعزیتی پروگرام مان لیجیے اس کو۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا بھی ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا بھی ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بڑے بڑے قابل لوگ آئے، بڑے بڑے عامل لوگ آئے، بڑے بڑی بزرگ شخصیات تشریف لائیں، ہمارے اکابر میں ایسے بہت سے اکابر ہمارے آئے ہیں جو ایک نمونہ تھے، آپ علیہ السلام کی شریعت کے اٹھانے والے، چلانے والے، عمل کرنے والے، ارشاد کرنے والے تھے، وہ سب دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ علیہ السلام جیسی شخصیت، آپ علیہ السلام جیسی ذات دنیا میں آئی اور وہ بھی گئی۔ بھئی ان سے بڑا تو وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا آدم علیہ السلام کو لے کر آج تک اور قیامت تک سارے انبیاء علیہ السلام، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین دنیا میں آئے، سب ایک طرف، اور آپ علیہ السلام کی ذات ایک طرف، لیکن پھر بھی آپ کے طفیل میں سب کا آنا ہوا، وہ بھی دنیا تشریف لے گئی۔ تو ہمارے موجودہ حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جتنی خاموشی کے ساتھ میں آپ نے علمی خدمات کی ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جتنی خاموشی کے ساتھ آپ نے خاموشی کے ساتھ علمی خدمات کی ہیں، وہ تاریخ میں سنہرے الفاظوں کے لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ کی بڑی خوبیوں میں خوبی یہ تھی کہ آپ کے چہرہ انور پر کبھی غصے کے آثار نظر نہیں آئے۔ کبھی 4 سال ہمارا دارالعلوم رہا، اور خصوصیات میں سے اور خصوصی آپ کو جو امتیاز حاصل ہے ہمارے اساتذہ میں، ہمارے اکابر میں، کہ آپ کی ذات پر کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے، ہر دل عزیز بن کر کے رہے۔ ہاں، آپ کے چلنے سے، آپ کے پڑھانے کے انداز سے، آپ کے رہنے کے انداز سے، آپ کے مکان مسکن کے انداز سے، رہنے کے انداز سے، آپ کے لباس پہننے کے انداز سے، آپ کے اندر اکابر کا ایک یہ نمونہ چمکتا تھا کہ ہاں اکابر کے اسلاف کے، یعنی کہ یہ دین کو آگے بڑھانے والے ہیں، کوئی تکبر کی نشانی موجود نہیں تھی۔ اتنی بڑی شخصیت آپ مجمع عام کے اندر بلا لیں،
ہزاروں لوگ موجود ہیں، لاکھ لوگ موجود ہوتے تھے، اس میں چلے جایا کرتے تھے، اور 4 آدمی بلا لیں اس میں بھی آپ چلے جایا کرتے تھے. یہ آپ کی خصوصیت تھی. ابھی چند روز پہلے تشریف لائے علی گڑھ میں، 2 پروگرام کیا آپ نے ایک وقت میں. گرمی کا موسم تھا، یہی FM ٹاور پر ماشاءاللہ ایک مسجد پروگرام رکھا قاری مبارک صاحب دامت برکاتہم نے، وہاں تشریف لائے، وہاں دستار بندی کی. اس کے بعد پھر وہاں ہاترس میں نعیم اللہ صاحب جو مدرسہ چلاتے ہیں وہاں پر دستار بندی کی، اور بالکل سادہ سمپل. تو یہ دیکھنے میں پتہ لگتا ہے کتنی بڑی شخصیت تھی جو ہیں. تو اللہ تعالیٰ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے. یہ افسوس کی بات تو ہے، ان کا جو ان کی جگہ جو خالی ہوئی ہے، ان جیسی شخصیت کا آنا ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا، مشکل ضرور ہے. جو بھی ہمارے اکابر جا رہے ہیں، جو ہمارے استاد جا رہے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کے جو جا رہے ہیں، ان کی جگہ پر ان جیسا آنا، میں کہہ رہا ہوں ناممکن تو نہیں ہوتا کوئی چیز، لیکن مشکل ہے، اور وہ چیز وہ جگہ پر نہیں ہو پا رہی ہے. چاہے وہ دارالعلوم کے اساتذہ ہوں، ہاپوڑ کے اساتذہ ہوں، اور ہمارے دیگر جو ہمارے مدارس ہیں ان کے اساتذہ ہوں، یا ہمارے بزرگان دین ہوں، جو بھی جا رہا ہے اپنے پیچھے خلا چھوڑتا ہوا جا رہا ہے. تو ان کی تعزیتی پروگرام ایسی مولانا ظہیر احمد صاحب ہمارے بڑے مخلص، بڑے مہمان نواز، ان سے زیادہ ربط رہا ہے ہمارا. ہاپوڑ میں پڑھاتے تھے، اور اتنے مہمان نواز کہ کبھی کسی وقت اگر کوئی مہمان پہنچ جائے تو ان کو یہ سمجھتا تھا، مہمان یہ جانتا تھا، مہمان یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو پوری رات جاگتے ہیں، شاید کہیں بھی موجود ہے فوراً لینے کے لیے پہنچ جانا، کھانے کا انتظام کرنا، رہنے سہنے کا انتظام کرنا، ٹھہرانے کا انتظام کرنا. اور ان کی خصوصیت میں ایک عام بات مشہور نہیں ہے، اگر کسی پر کسی وجہ سے کوئی پریشانی آئی مسافر پر تو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ میں معلوم کرنا اور کرائے تک کا انتظام کر کے دینا. یہ مولانا کی خصوصیت میں رہا. ایک طرف درس نظامی، ایک طرف حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں، ارے بڑا کام کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کا جو معاملات تھے وہ ایسے تھے جیسے کہ بھائی سے ملتا ہے. تو ان حضرات کی تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم جو ہیں ان کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے نہ نکل جائیں. ہم ان حضرات کی جو خصوصیات ہیں، جو ان کے اندر جو خوبی اللہ رکھی تھی، ان کو خالی بیان کر دینا ان کی تعزیت نہیں ہے، بلکہ ان کے جو ارادے، ان کے جو اندر جو دین کے پھیلانے کی للک، دین کے پھیلانے کی جو یعنی کہ تڑپ تھی، اس کو ہم آگے بڑھائیں، ان کی سوچ اور فکر کو آگے بڑھائیں. یہ اصلی تعزیت ان کی یہ ہے. ہر عالم کی تعزیت، ہر اکابر میں سے کسی یعنی ہمارے بزرگ کی تعزیت سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو مشن وہ بزرگ لے کے چلا ہے، جو مشن وہ عالم لے کے چلا ہے، جس مشن کو وہ کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، در در جا کر کے، مسجدوں میں جا کر کے، اجلاسوں میں جا کر کے، پروگراموں میں جا کر کے، محلوں میں جا کر کے جس چیز کی جو وہ دعوت دیتا ہے، اصل تعزیت یہ ہے کہ ہم بھی اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھیں. یہ خراج عقیدت ہماری اصل میں. ہوتا کیا ہے، میرے والد محترم دنیا سے چلے گئے، چند روز مجھے افسوس رہے گا، چند روز مجھے غم رہے گا، اس کے بعد نہ ان کی کوئی جان، نہ پہچان، نہ کوئی ایصال ثواب، نہ ان کی خوبیوں کو تذکرہ، اور جو مشن میرے والد محترم چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی ہم بھول چکے ہوتے ہیں. جو تو بڑے دکھ کی بات ہے، ہاں بڑے غم کی بات ہے کہ آج ہم ایسی شخصیات کی تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ خلا ہو چکے ہیں اور خلا ہو رہے ہیں. اور اس دور میں خاص طور سے اس سال میں کتنے عالموں کا انتقال ہوا ہے، کتنے عالم دنیا چھوڑ کے تشریف لے جا چکے ہیں، ان گنت عالم ہیں. بڑے بڑے علماء میں جو ہیں، خانہ دارالعلوم دیوبند سے 10-12 استاد دنیا سے جا چکے ہیں، بڑے بڑے استاد جو ہیں. ان کی جگہ کون پھول کرے گا، ان کے مشن کو کون آگے بڑھائے گا. ابھی چند روز پہلے حضرت مولانا ناظر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیتی پروگرام ہوا تھا.
नकूश नाज़िर के नाम से मुफ्ती अय्यूब साहब दामत बरकातुहुम ने किताब का इजरा किया था। उन्होंने जो उनके आने के हालात मुरतब किए हैं उसका इजरा कराया था हापुड़ के अंदर जो है। तो ये बात सारे उलमा तशरीफ लाए, उन्होंने ये बात पर जोर दिया कि खाली किताब का इजरा करा लेना या खाली प्रोग्राम करा लेना या खाली इजलास करा लेना ये असली ताज़ियत नहीं है। असली ताज़ियत ये है कि मौलाना नाज़िर हुसैन साहब या दीगर असातिज़ा हमारे पीछे क्या छोड़ करके जा रहे हैं, हमारे कंधों पर क्या वजन डाल करके जा रहे हैं, और जाना हर किसी को है, उस मिशन को आगे बढ़ाने का नाम ताज़ियत है। उनकी रूह को भी तस्कीन पहुंचेगी। आप अलैहिस्सलाम ने ये आज जब दुनिया तशरीफ ले गए हैं तो आखिरी वक्त में कलिमात क्या है कि मैं एक ऐसा दीन जो आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो चुका है, अब इस दीन की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कांधों पर छोड़ करके जा रहा हूँ, तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जहाँ तुम मौजूद हो तो तुम गायबीन तक उसकी नाम पहुँचा देना, ये असल हमारा मकसद होना चाहिए। और यही सच्ची और पक्की जो है हमारी ताज़ियत है, हमारे अकाबिर के लिए, हमारे असातिज़ा के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए और हमारे जो हैं यानी हमारे जो असलाफ है उनके लिए। अगर ऐसा नहीं है, खाली अल्फाजों से ताज़ियत कर ले, उनके मिशन को आगे न बढ़ाएं, उनके नकूश पर न चले और उनके जाने कहे हुए पर अमल न करें तो हमारी कोई ताज़ियत नहीं है। इसलिए आज इस मजलिस में हम जो हमारे उलमाए किराम हैं, हमारे हुफ़्फ़ाज़ हैं, हमारे क़ुर्रा हैं, हमारे साथी हैं और हम सब लोग मौजूद हैं जो हमारे अकाबिर ख़ासतौर से हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक़ संबली साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़हीर अहमद साहब और हमारे दीगर असातिज़ा जो दीन की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल कर गए हैं। हमें गली गली कूचे कूचे घर घर जा करके उसको पहुंचाना है, यही उनके लिए खिराज अकीदत है जो है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।